إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، سب قسم کی تعریفوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس کے بعد پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا، ہمارا جو سیریل چل رہا تھا آج اسے رکا کر کے ایک ایسا بدماش جسے حرامی کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی گالی قرآن کا مذاق کرنے والوں کو دیا ہے۔ وہ گالی کیا ہے؟ ان کان ذا مال و بنین عتل بعد ذلک زنیم، زنیم کا معنی حرام کا بچہ، کیونکہ وہ مال والا، دولت والا ہے، اور ہماری آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو بیکار کی پرانی کہانیاں،
غالباً اس کا اشارہ ولید بن مغیرہ ہے یا ہر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی تحقیر کے لیے کام کرتا ہے۔ آج تو مسلمان قرآن کی تحقیر کیا، اس کی عزت تک دلوں میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اپنا بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسے قرآن کی تعلیم دیتا نہیں، دیتا ہے تو دنیا کی تعلیم، سوچتا ہے تو دنیا کی روزی اور آخرت کی زندگی کا مزہ اسے کرکرا کر دیتا ہے۔ اب وہ بچہ پڑھتا ہے دنیا دار کتابیں، دنیا کا ہی ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا باپ، اس کی ماں، وہ بچہ سب جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کس سے بے رخی ہے؟ قرآن کریم سے۔ ان کے لیے بھی یہ گالی ہے۔ تو یہ گالی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس پر اتاری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ آپ جا کر کے سورہ قلم کھول کر کے دیکھ لو، یہ آیت ہے یا نہیں، اور اب کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کی مناسبت ان کے اندر ہے یا نہیں۔ آپ سائنسدان کو لے لیں، سب سے بڑا کافر ہے، اسے قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ ہمارا بہت بڑا سائنٹسٹ جسے ابوالکلام کہتے ہیں، قرآن معلوم نہیں تھا، حالانکہ اسے بابائے آئٹم کہتے ہیں۔ دنیا میں بہت چیزیں ایجاد کیا وہ کارآمد ہیں؟ اگر دنیا کے لیے کارآمد ہیں تو آخرت کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ بابائے آئٹم کا معنی کیا ہے؟ آئٹم بم بنانے والے ممالک کے اندر 4-5 ممالک تھے۔ اس نے تحقیق کر کے آئٹم بم بنایا اور چاند پر جانے والی مشین بنایا۔ دنیا والوں کے اندر تو کافی اسے عزت ہے، اس کی تعریف چلتی ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہیں، مگر دینی لحاظ سے جانوروں سے بدتر تھا۔ جانور میں تو میرا اشارہ سب سے گھٹیا جانور جن کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں، کان ہیں سنتے ہیں، دل و دماغ ہیں سمجھتے ہیں، مگر قرآن مجید کی تعلیم سے منحرف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کان، آنکھ، ناک سب دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جانوروں کو بھی ہے، لیکن جانوروں کو ایسی سمجھ نہیں ہے جیسی سمجھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی کو جانور کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مثال بھی ان جانوروں کی طرح دے کر کے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ حالانکہ جانور گمراہ نہیں ہیں، اطاعت گزار ہیں سب۔ اس میں کون ہے؟ سور بھی ہے۔ کبھی اسے شرک کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے کوئی دیکھا نہیں، اور اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے کوئی بھی سنا نہیں۔ اللہ نے صاف طریقے سے جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں سب فرما دیا، یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ آسمانوں میں، زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں
سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، پاکی بیان کرتے، تعریف کرتا اللہ تعالیٰ۔ جب ان کے اندر شرک نہیں ہے واقعی وہ جنت کے مستحق ہیں، اور جنت ان کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ظلم کیا ہوگا اسے اٹھا کر کے مظلوم سے اللہ کہے گا تو اپنا بدلہ لے لے۔ مثلا کوئی جانور کسی کو سینگ مارا ہوگا، اللہ اٹھائے گا دونوں کو، پوچھے گا قیامت کے دن تو نے اس پر ظلم کیا، تو بھی ایک مار دے، ختم، کہانی ختم۔ ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بنایا، اتنے بڑے سمندر ہمارے لیے بنایا، اتنے قسم کے درخت ہمارے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے قرآن مجید کے اندر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں تمہارے لیے، تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ پھر یہی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، سب کے بارے میں فرماتا ہے یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، تمہارے لیے کام کرتے ہیں۔ سورج جسے خالی دن کی روشنی سمجھا جاتا تھا، آج دنیا نے اس سے کرنٹ حاصل کر لیا ہے، تو ہماری روشنی کا مسئلہ ہی نہیں، اس کی روشنی کے اندر کتنے پاور بنائے گئے ہیں اور کتنی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خالی سورج کا نام لیا تو اس کے فوائد ذکر نہیں کیے، اتنا بتا دیا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، جا سکتے ہو، کہاں چاند پر جا سکتے ہو، تاروں پر جا سکتے ہو، سورج میں بھی اگر فائر پروف راکٹ بن گیا اس میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اب ہمارے عقل کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، جو اپنی عقل کو صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے وہ صحیح راستہ پا لیتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں آنے کی، ہم ان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ جو نہیں آنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس پر زبردستی نہیں کرتا، اسے فی ناری جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میں آپ کو جو آیت تلاوت کیا ہوں وہ آج کی مناسبت سے ہے، اگر اس کی سیریل چلے وہ تو مجھے اندازہ نہیں ہے کتنے جمعہ چلے گی۔ ابھی کعبے کا سیریل چل رہا تھا، ایک بدماش نے، حرامی نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ کہاں؟ فرانس میں، جہاں کی ملکہ بھی رنڈی تھی، ڈیانا۔ رنڈیوں کی بستی ہے، حرامیوں کی بستی ہے۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان تھا جس کا نام دودی الفید، اس سے محبت کر لی اور اسی کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے شوہر نے سازش کر کے کار کو اڑا دیا۔ اب اس کا سامان جو ہے میوزیم میں رکھا جا رہا ہے، جو بھی خریدار ہے، ارے اس کے کانچے کا تک کویت کا شیخ خریدا، اس کا کانچا، کیا ذوق ہے دیکھو عربوں کا۔ کار اس کی میوزیم میں رکھا گیا ہے، ہر چیز جو استعمال کرتی تھی لوگوں کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے والوں کو بتانے کے لیے
اس کی ساری نشانیاں میوزیم میں رکھی گئی ہیں، یہاں تک کہ کانچا بھی، بولو ایسے مسلمان ہیں، اس کی عزت کرنے والے مسلمان ہیں، اس حرامیہ کو بھلا برا نہ بولنے والا مسلمان ہے۔ تو میرے بولنے کا مقصد، دنیا جب تک رہے گی ہمارے نبی کی شان میں ہو گستاخی کرے گی، صحابہ ہیں ان کے شان میں گستاخی کریں گے، مسلمان پر کیا فرض بنتا ہے؟ اب دیکھو بیوقوفوں کو جوش آیا، سارے فرانس کے پروڈکٹ بند کر دیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ارے جو سینے میں تمہارے گولی لگ رہی ہے اس کو بھی فرانس والے نے بنایا ہے، تم کیسے کھاتے ہو گولی؟ تو فرانس کا ایک ٹیچر بدماش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کر کے توہین کیا، تو اس کی کلاس میں جو مسلمان بچے تھے ان کو غصہ آیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حق بات تو یہی ہے، مسلمان ہو یا کافر یا کسی بھی مذہب کا ہو، ہمارے اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے بخشنا نہیں چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اس کا ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ایسے بدماشوں کو قتل کرایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار بولتے تھے، شعر بولتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ اس میں یہود، کفار مکہ سب کے سب شامل ہیں۔ تو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ فلاں آدمی آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تو آپ نے وارنٹ نکالا، جاؤ اسے قتل کرو، اس کی سزا یہی ہے۔ کیا جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالی بکتا ہے یا اللہ کے خلاف گالی بکتا ہے وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ چند نوجوانوں نے تو اسے قتل کیا، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آج دم ہلانے والا معاملہ مولویوں کا ایسا ہے، جو بھی مودی کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھو ڈسٹنس کی نماز دیکھو، ڈسٹنس کے روزے دیکھو، ڈسٹنس سے بچے کیسا پیدا ہو رہے ہیں دیکھو، ڈسٹنس سے میاں بیوی کا پیار کیسا ہو رہا ہے دیکھو۔ یہ سب عقل کی باتیں ہیں، اور اسلام جو بولتا ہے اسے بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ ان علماء پر بھی اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اسے صحیح سمجھ کر کے نماز ادا کر لی۔ نہیں، ہم کو باقاعدہ آزادی ہے، گھروں میں نماز پڑھنے کی آزادی ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی فرعون کے زمانے میں دیا تھا۔ آج اس آیت کو جاننے والے ہی نہیں، مولوی بتانے والے بھی نہیں۔ کوئی گھامڑ مولوی ہے، یہاں محمد علی حال میں لوگ جماعت سے بغیر ڈسٹنس کے نماز پڑھ رہے ہیں، جا کر کے ان کو ورغلایا، پولیس میں کمپلین دیا۔ بدبخت وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، بولو اہل حدیث کہتا ہے بدبخت، پھر بھی اس نے وہاں کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹنس کی نماز پڑھو۔ پھر پولیس میں بھی کمپلین دیا، لیکن ان لوگوں نے ڈسٹنس کے بغیر ہی نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔
بتا رہا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینوں کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دیکھو گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، ایسا ہے مثال، ایسی مثالیں بہت ہیں۔ تو یہودیوں کو جو ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ناک میں دم کر دیا تھا، ایسے ایسے سوال کر کے موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہہ دیا ارے یہ موسیٰ نامردہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور جا کر کے غسل کرتا ہے، سب سے الگ تھلگ۔ بعض نے کہا نامردہ نہیں ہے، اسے برس کی بیماری ہے، سفید پیچس ہے، کہاں؟ شرمگاہ کے اوپر۔ اللہ جب بھی نبی پر کوئی الزام لگتا ہے اس کا جواب پورا کرتا ہے، کسی طریقے سے پورا کر کے دکھاتا ہے کہ تم نے جو الزام لگایا ہے وہ الزام غلط ہے اور تم ہمارے نبی کو تکلیف دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف دینے کے بیان کو ہمارے اوپر چسپاں کر کے صاف طریقے سے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ایسے نہ بنو جیسے یہود اپنے نبی موسیٰ کو تکلیف دیتے تھے۔ تکلیف میں بھی کیا کہہ دیا؟ ایسی بات کہہ دی جس کو صاف طریقے سے دکھا دینا اللہ پر ضروری تھا۔ کیوں؟ ان کی شرمندگی اور بے بسی اسی میں ہے، ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا تھا عیب والا نہیں بھیجا تھا، بلکہ صحت مند تھا، تندرست تھا، خوبصورت تھا اور اس کی جسمانی کوئی عیب نہیں تھا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کی طرح دور جا کر کے تنہائی میں غسل کرتے تھے۔ کیوں؟ شرم ایک چیز ہے۔ آج بھی دیکھو یہودی بے شرم قوم ہے، اپنی عورتوں کو زنا کرا کے پیسہ لیتی ہے اور اسی طریقے سے فلسطین کی زمین پر غاصب بن گئی۔ عربوں کو اور کیا چاہیے؟ اچھا کھانا چاہیے اور اچھا عیش و آرام چاہیے۔ پیسے دے دے کر کے ان کی زمینیں بیچ کر کے اس پر یہود قابض ہو گئے۔ یہ عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا ہے انہی کی غلطی کے سبب کیا ہے۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بری قرار دینے کے لیے؟ دور نہا رہے تھے، ننگے نہا رہے تھے۔ ننگے نہانا عیب نہیں ہے، لیکن ستر کے ساتھ، چاہے لنگی پہن لو یا چار دیواری میں ننگے ہو کر نہا لو، وہ تمہاری طبیعت جیسا چاہتی ہے کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ممنوع حکم نازل نہیں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ممنوع حکم نازل نہیں کیا، بلکہ اس قصے کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے اکیلے غسل کر رہے تھے، اس سے پہلے یہ الزام لگ گیا تھا یا تو وہ نامردہ ہے یا تو سفید بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اس عیب سے جو انہوں نے لگایا تھا بری کرنے کے لیے، جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کپڑے رکھ کر کے نہا رہے تھے، نہا کر باہر آئے، پتھر بھاگنے لگا اور یہ پریشان، کیسا کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ اب اس پریشانی میں
موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگتے رہے، یا حجر ثوبی، یا حجر ثوبی، ثوبی یا حجر، میرے کپڑے اے پتھر، کہہ رہے تھے، پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہاں جا کر کے رک گیا جہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے، سبوں نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ جو کچھ لوگوں نے گھڑا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے کھلم کھلا دکھا دیا۔ کہاں ہے عیب؟ میرے نبی کے اندر نہ نامردگی کا عیب ہے اور نہ کوئی سفید پیاچس سے۔ ساری قوم دیکھ لینے کے بعد شرمندہ ہوئے، اس کے بعد اپنی لاٹھی لی، پتھر کو مارا، پتھر رونے لگا۔ کیوں مارا؟ اس نے ان کو کھلم کھلا لوگوں کو دکھا دیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ کیا کیا؟ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، جو یہودیوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بری کر کے دکھایا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا تھا۔ اس بڑے مرتبے کے انسان کو ان شیطانوں نے اس قسم سے ہلکا بنانے کی کوشش کی، ان کو شرمندہ کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اور برتری کر دی۔ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو آج ہمارے نبی کو تکلیف پہنچانے والے بہت سے مسلمان ہیں، بہت سے کافر ہیں، بہت سے یہودی ہیں، بہت سے عیسائی ہیں، جو وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو فرانس کا کافر ہے، کافر تھا جو مر گیا۔ مسلمان کیا کرتے ہیں معلوم؟ اٹھاؤ منیر ملتانی کی کتاب کچھ مسائل کا جواب دیتے ہوئے اس نے ہمارے نبی کو عورت بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ یہ حنفیوں کا عالم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ منیر ملتانی۔ سینے پر ہاتھ عورت باندھتی ہے، ہمارا نبی عورت ہے کیا؟ بولو، ہمارا نبی مرد ہے، کہاں ہاتھ باندھتا تھا؟ سینے پر ہاتھ باندھتا تھا۔ یہ بیوقوف کہتا ہے سینے پر ہاتھ باندھنا یہ عورتوں کی علامت ہے۔ کس پر تنقید کر رہا ہے؟ ہمارے نبی پر تنقید کر رہا ہے۔ خاموش بیٹھے ہوئے، میں نے ان کا جواب تیار کرتے وقت اس گدھے کی کتاب کو پڑھا، امبیڈکر میں جو اسٹوڈیو ہے پروگراموں کا، وہاں پر میں نے ان کے ہاتھ باندھنے کو بھی دکھایا۔ یہ دیکھو حنفی کا ہاتھ کہاں ہے، اور سینے پر باندھنے کا بھی بتایا۔ اس کو عورتوں کا کہتا ہے اور اس کو مردوں کا کہتا ہے۔ دلیل کیا بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہو اور مردوں کو ناف کے نیچے باندھنے کا حکم دیا ہو۔ ناف کے نیچے ہے کیا؟ ذرا غور کر کے دیکھو۔ عورتیں اپنے پستانوں کو پکڑ لیں، مرد اپنی شرمگاہ کو پکڑ لیں، یہ ہے کیا؟ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے؟ لکھ دیا کتاب کے اندر۔ ارے وہ مقلد گدھے اس کی کتاب کو بہت تولتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، لیکن عقل نہیں ہے مقلد۔ اب یہ مسلمان ہے، کس کی توہین کر رہا ہے؟ ہمارے نبی کی۔ ہمارے نبی کے طریقے کو مذاق میں لگا دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چھوٹا بچہ کسی کا بھی ہو،
اسے ہاتھ بن کر کھڑنے کے لیے بولو، کوئی بھی ناف کے نیچے نہیں لے جائے گا، سینے پر باندھے گا۔ ہندو کو بولو، وہ بھی سینے پر باندھ دے گا۔ مناسبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو جی، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ تم بھی اپنے سینے پر ہاتھ باندھو۔ ہارٹ کا ڈاکٹر آپ کے پاس آتا ہے تو ہارٹ میں تکلیف ہے تو یہاں چھی کر نہیں دیکھتا، کہاں چھی کر دیکھتا ہے؟ سینے پر۔ دل کی دھڑکن کو گنتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی بیماری کا فیصلہ بتاتا ہے۔ اللہ بھی یہی کہا، سنو میرا ذکر کرنے والوں، تمہارے دلوں کا اطمینان دل پر ہاتھ رکھنے سے ہوتا ہے۔ ہاتھ رکھ کر کے تم اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ہے کس کا حکم؟ اللہ تعالیٰ کا۔ صحابہ بھی یہی عمل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے، ساری دنیا کی عورتیں بھی یہی عمل کرتے تھے۔ پتہ نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیف دے رہے ہیں۔ دیکھو، نبی کے سامنے نبی کی تعریف کرنا یا اس کی بات کو ماننے کی کوشش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو بڑھا دیا۔ کم نہیں ہوا غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا کام تھا؟ صحابہ کرام تورات کا نسخہ لا کر کے مسجد میں پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باتوں کو تورات کی یہ کہہ دیا، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، اتنا ہی کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے سامنے سب کے، غصے سے کہنے لگے لقد جئتکم بیضاء نقیہ لیلہا کنہارہا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ غصے کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ سننے کے بعد اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، چہرہ تمتمانے لگا اور لال پڑ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ اس سے صحابہ پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو ٹھوسنی دی، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، غصے سے بھرپور غصہ آ گیا ہے، پہچان لیا کہ آپ شاید میری ہی بات پر غصہ ہو گئے۔ فوراً اللہ کو، اس کے نبی کو راضی کرنے کی جو دعا ہے، اسلام کی تجدید کی، کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تھم گیا۔ کیا مانا تھا؟ میں اسلام کے پورے احکام پر عمل کرنے سے راضی ہو گیا۔ یہ رضیت باللہ ربا، رب صرف اللہ ہے، اس سے میں راضی ہو گیا، اور میں اسلام سے راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، وہ نبی ہیں، راضی ہو گیا۔ تورات میں اندر اچھی باتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے تبدیلی کر دی، عیسائیوں نے تبدیلی کر دی، تو اللہ کے رسول نے کہا کسی کتاب پر تم کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کی اور میری باتوں۔ اس میں سکھایا جب بھی تم کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا دوسری کتاب کی باتیں ہوں تو صرف اتنا کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے ان تمام باتوں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔
اتنا کہے، کیا معنی اس کا؟ جو باتیں صحیح ہیں تورات کی ہیں یہ یا عیسائی کی ہیں بائبل کی، وہ جتنی سچی باتیں ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے. اگر غلط باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے. اتنا کہہ دو بس. ایک طرف اللہ کی باتوں کا اقرار، دوسری طرف شریعت کے اندر تحریف کی ہوئی باتوں کی بات اس کا انکار کر دیا. خلاص یہ مومن کی شان ہے. اب اس کے بعد دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھو جی آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، کیا مانا؟ زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میں نبی بنا کر کے بھیجا جاتا، ان تک زندگی کی حالت میں آج بھی میری بات پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام کو میری بات پر عمل کرنا تھا. اس میں بھی کتنی بڑی تحریف مسلمانوں نے کی. حنفی بن گئے، نبی کی باتوں سے زیادہ ابو حنیفہ کی باتوں پر عمل کرنے لگے. شافعی بن گئے. جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر کے زندہ رہتے یا میرے بعد آتے، ان کو بھی میری باتوں پر ہی عمل کرنا تھا، یعنی قرآن اور حدیث پر. اب بھی عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ ہیں آئیں گے تو اسی قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے، کرائیں گے. لکھ لو. اتنی بڑی توہین کرنے والے یہ لوگ، ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ سر گردن سے الگ کر دینا چاہیے. یہ ہمارے نبی کو برداشت نہیں تھا. جب عمر کے خلاف آپ نے اتنی بڑی بات کہی اور لوگوں کو سمجھایا، آج بھی وہ سمجھ ہمارے اندر ہونا چاہیے. دیکھ لو، مسلمان اپنے نبی کی عزت نہیں کرتا، توہین کرتا ہے. نبی کی موجودگی میں کسی اور کی بات کو بڑی سمجھتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے. ایسے لوگوں کی گردنیں مار دی جائیں، ایک کو بھی سروئے زمین پر جینے کا حق نہیں ہے. کون کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک یہودی تھا جس کا نام کعب بن اشرف، مدینے کے مضافات میں رہتا تھا. اس کے قلعے میں ہم لوگ کئی بار جا کر بیٹھے، مرغیاں بھنی تلی کھائے ہم لوگ. اب وہ پکنک کا اڈا بن گیا ہے. دیواریں اب بھی موجود ہیں، چکنی مٹی کی دیواریں اس وقت جو لگائی گئی ہیں آج بھی موجود ہیں. پتہ نہیں اب ٹوٹ گئی یا نہیں. ہم تو وہیں جا کر کے پکنک کر کے آتے تھے. کافروں کے ساتھ مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برائی کرتے ہوئے قصیدے لکھتا تھا. آپ برداشت کرتے کرتے ایک دن صحابہ کرام کے جھرمٹ میں آپ نے کہہ دیا، کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر کاٹ کر کے لے آئے؟ اس کا بھتیجا. کس کا؟ کعب بن اشرف کا بھتیجا محمد بن مسلمہ. اٹھ کر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول، بندہ حاضر ہے، میں اس کا سر کاٹ کے لے کے آؤں گا، آپ کے قدموں میں ڈالوں گا. کون؟ بھتیجا. میں برداشت نہیں کرتا آپ کے خلاف. ایسے قصیدوں کو سننے کے لیے، بولنے کے لیے کسی کو اجازت بھی نہیں ہے، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے. اللہ کا حکم بھی یہی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس کا گردن قتل کر دیا، مار دیا. بعد محمد بن مسلمہ مدینے میں گئے، 4 آدمیوں کا انتخاب کیا اپنے کو ملا کر کے. دیکھو ہم لوگ جائیں گے. کہاں؟ محمد بن مسلمہ
اور میرے ساتھ جو 3 ساتھی ہیں وہ اس کے گھر کو جائیں گے۔ کب؟ راتوں میں۔ جانے کے بعد ہم لوگ بتائیں گے کہ محمد بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ وہ پوچھے گا کیا ظلم کر رہے ہیں؟ خالی چندہ مانگتے، چندہ مانگتے، چندہ مانگتے۔ یہ جھوٹی تدبیر، جھوٹی بات بولنا اسلام کے اندر جائز ہے، اس لیے کہ اس سے ہماری جنگ ہے، اور جنگ کے اندر جتنا بھی جھوٹ بولے جائز ہے، دشمن کو دھوکہ دینا۔ الحرب خدعہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ دھوکہ ہے۔ آپ کافروں کی مجلس میں جا کر کے دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں بھی کافر ہوں، ان کو دھوکہ دینے کے لیے، اور ان کے ساتھ مل کر کے ان کے خلاف تلوار اٹھائے۔ یہ اجازت اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے دی گئی۔ پہلے بار گئے، جا کر کے کہا کہ ہمارا ساتھی ہم پر بہت ظلم کرتا ہے۔ کیا بھئی وہ؟ ارے خالی چندہ چندہ بول کر کے مانگتا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اچھا ذرا آپ مجھے پیسے دے دیجئے، آپ چچا بھی ہیں میرے، میں ہے نا اس جماعت سے نکل کر کے آ جاؤں گا۔ اچھا تیری بیٹیوں کو، تیری بیوی کو گروی رکھنا، یہ زمانے جاہلیت میں تھا۔ جو اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو گروی رکھ دیتا ہے اسے بہت ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ پتہ نہیں جس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں وہ کیسے کیسے استعمال کیا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا انت اجمل العرب، تو عربوں کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تجھے ہماری جیسی بیویوں کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری چیز بول، تمہارا سامان جو ہے ہتھیار کی شکل میں سب لا کر کے میرے پاس رکھ دو، میں تم کو پیسے دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ فلاں دن آئیں گے، رات میں آئیں گے، اور ہماری چیزیں تیرے پاس دے کر کے پیسہ لے کر کے جائیں گے۔ بات طے ہو گئی۔ محمد بن مسلمہ نے اپنے تینوں ساتھیوں سے کہا دیکھو وہ خوب عطر لگاتا ہے بالوں میں، ہم بیوقوف کہاں لگاتے ہیں؟ کپڑوں میں نہیں، یہ کوئی روایت نہیں ہے کپڑوں میں لگانے۔ کپڑوں میں عطر لگانا احمقانہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے حالت میں بھی دیکھا گیا، احرام پہننے سے پہلے بدن کو خوشبو لگا لیتے تھے۔ کسے لگانا ہے؟ بدن کو لگانا ہے، بالوں میں لگانا ہے۔ یہ نہیں اب بھی عرب آپ کو عطر لگائیں گے تو ہاتھ میں لگا کر کے سو، قمیص پر نہیں لگاتا۔ انڈیا والے کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں میں لگاتے ہیں، کپڑوں میں عطر نہیں لگایا، جسم میں لگایا گیا۔ تو میں پہلی مرتبہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا سر سونگھنے کی کوشش کروں گا، اگر وہ اپنا سر دیتے تو میں ایسے 3 بار کروں گا، اور تیسری مرتبہ میں بال نہیں چھوڑوں گا، وہ چیخے گا، فوراً آ کر گردن نکالے۔ بات بڑی پتے کی تھی۔ چلتے چلتے اس کے باغ کے اندر، ارے کیا خوشبو آ رہی ہے تمہارے جسم سے، ذرا بال تو سونگھ لو، لو سونگھ لو، لیا، اچھا پکڑ کر کے خوب سونگھ لیا، پھر چھوڑ دیا تاکہ اسے بھروسہ ہو۔ بال پکڑنے کے بعد یہ چھوڑ دیتا ہے، مقصد اس کا عطر کو سونگھنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد، ارے یار کیا خوشبو لگائی ہے، بار بار سونگھنے کے لیے دل چاہتا ہے، ذرا تمہارا سر جھکا کر دو، دیا، پھر پکڑ لیا، پھر کہا واہ کیا عطر لگائے، انت اجمل العرب،
تو عربوں میں سب سے خوبصورت ہے۔ اب تیسری بار اسے قتل کرنا تھا۔ ان کے بھتیجے نے کیا کیا معلوم؟ بالوں کو اس سختی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لیا کہ وہ گردن موڑ بھی نہیں سکتا تھا، چیخیں مارنے لگا۔ 2 صحابی دوڑ کر کے آئے اور اس کی گردن نکالی۔ یہ کون تھا بدماش؟ ایسے ہی مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی گستاخی کرتے ہیں، ان کا سر نکالنا ہے۔ طریقہ محمد بن مسلمہ کا، دھوکے سے مارو کوئی بات نہیں، یہ نہ رہے بانسری اور نہ ہے بانس اور نہ بجے بانس، اڑا دیا، گردن لے کر کے بھاگ گئے۔ جاتے جاتے محمد بن مسلمہ کا پیر دیوار سے لگ کر کے زخمی ہو گیا تھا، اسی حالت میں دوڑتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اس کا سر ڈال دیا۔ دیکھو کعب بن اشرف کا سر، اچھا ماشاءاللہ تم نے اچھا کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے پیر میں جو زخم لگا تھا اس کے لیے ہاتھ رکھ کر کے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پیر کو پہلے سے اچھا کر دیا۔ اب یہ دشمن ختم آیا۔ اس کے بعد ایک دشمن تھا سلمہ بن محبق، یہ بھی کعب بن اشرف کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں والے شعر اور گفتگو کفار سے مل کر کے کرتا تھا۔ اس کو بھی ایک صحابی اندھیرے میں جا کر کے اس کی گردن کاٹ دی، جبکہ وہ نابینا تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت کرنا ہے، اندھے سے بھی کٹوا دیتا ہے، لنگڑے سے بھی کٹوا دیتا ہے، اور کافر اس پر دست رس نہیں رکھتا، یعنی قابو نہیں پا سکتا۔ تو فرانس کے نوجوان نے جو کام کیا ہے میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے نبی کی عزت کے بچاؤ کے لیے اپنی جان کو، مال کو سب داؤ پر لگا دیا۔ یہی ایمان ہے۔ ہم ایسے مسلمان بنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، چاہے اپنا آدمی ہو یا دوسرے مذہب کا آدمی ہو یا تیسرے مذہب کا آدمی ہو، کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی گردن الگ کر دینا چاہیے۔ اور کون ہے جس کو مارا تھا؟ غلام برق جیلانی، یہ بہت بڑا شیطان تھا۔ اس نے ہمارے نبی کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے رنگیلا رسول۔ اس کو ایک معمولی غریب آدمی جو بیڑی بننے والا تھا گیا مار دیا جان سے۔ یہ ہے ایمان۔ نہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے بلکہ دعوت کا کام کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ کافر یہ کہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، یہ تو ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے اور ہمارے باپ داداؤں کو گالی دیتا ہے، اس لیے قرآن جو بھی کہتا ہے ڈائریکٹ ان کے بارے میں کہتا ہے تو ان کو گالی نظر آتی ہے، اور یہ لوگ اگر گالی دیں گے نبی کو، اللہ کو، تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کی گردن نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو برتری عطا فرمائے اور کافروں کے مذہب کو کمزور بنا دے، اور ان کی گردنیں نکالنے کے لیے ہم کو ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم ورب الحليم۔